بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید غور و فکر سیریز کی یہ کیس سمجھنے کے لیے آپ کو اباو ایوریج انٹیلیجنس درکار ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس پر ذرا بھی غور کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسے مکمل طور پر سمجھ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پلانک ایپوک کیا ہے؟ ہماری کائنات 4 فنڈامنٹل فورسز پر مشتمل ہے، یعنی گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اور ویک نیوکلیئر فورس۔ یہ تمام قوتیں کائنات کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، لیکن جب بگ بینگ ہوا تو یہ چاروں طاقتیں ایک ساتھ جڑی ہوئی تھی، یعنی وہ الگ الگ نہیں تھی بلکہ متحد تھی۔ اس مرحلے کو پلانک ایپوک کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آیا گرینڈ یونیفیکیشن ایپوک، جس میں سے ان میں سے ایک طاقت الگ ہو گئی۔ ان میں سب سے پہلی طاقت جو الگ ہوئی وہ گریوٹی تھی۔ آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ بگ بینگ کے بعد سب سے پہلی طاقت جو الگ ہوئی وہ گریوٹی تھی۔ لیکن یہ کیوں ضروری ہے اور گریوٹی کیا ہے؟ سر آئزک نیوٹن ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ان کے اوپر ایک سیب زمین پر گرا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سیب دائیں بائیں یا اوپر کیوں نہیں گیا بلکہ زمین کی طرف ہی کیوں آیا۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں انہوں نے گریوٹی کی دریافت کی۔ انہوں نے اسے ایک ایسی قوت قرار دیا جو کسی بھی شے کو جس کا ماس ہو کسی دوسری ماس والی شے کی طرف کھینچتی ہے۔ بعد میں البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی مدد سے گریوٹی کو ایک اور جدید انداز میں بیان کیا۔ ان کے مطابق کائنات میں اسپیس ٹائم کی ایک چادر ہے۔ جب بھی کوئی بارش ہے، جیسے کوئی ستارہ یا سیارہ اس چادر پر رکھا جاتا ہے تو وہ اسے جھکا دیتی ہے اور اس میں ایک کرو پیدا ہوتا ہے۔ اس کرو کو اسپیس ٹائم کرویچر کہا جاتا ہے، اور یہی گریوٹی کا بنیادی تصور ہے۔ چونکہ سورج بہت زیادہ ماس رکھتا ہے، اس لیے اس نے اسپیس ٹائم میں ایک گہرا کرو پیدا کیا، اور زمین اس کرو میں مسلسل گردش کر رہی ہے اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اسی طرح چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ زمین پر گریوٹی کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ گریوٹی جو سورج کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ سے زمین سورج کے گرد گردش کرتی رہتی ہے اور خلا میں بھٹکنے سے بچی رہتی ہے۔ اگر زمین سورج کی گریوٹی سے آزاد ہو جائے تو یہ خلا میں کھو جائے گی اور زمین پر زندگی ممکن نہ رہے گی۔ دوسری طرح کی گریوٹی زمین کی اپنی گریوٹی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین کی ساخت، جسے ٹوپوگرافی کہا جاتا ہے، بنی ہوئی ہے، یعنی زمین پر جو پہاڑ ہیں، میدان ہیں، راستے ہیں، یہ اسی زمین کی گریوٹی کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی زمین کی گریوٹی کی وجہ سے ہم اس پر چلنے کے قابل ہیں۔ اگر زمین کی گریوٹی زیادہ ہوتی تو ہم اس سے قدم بھی نہ اٹھا سکتے، اور اگر یہ تھوڑی کم ہوتی تو ہم ہوا میں مہلک ہو جاتے۔ آئے جانتے ہیں قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ قرآن شریف سورہ انبیاء میں بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی انسانوں کے پاس آتی ہے تو وہ اسے کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن شریف محض پریشان خیال ہے یا شاعری ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو کوئی بہت بڑا معجزہ لے کر آئیں۔ جواب میں سورہ انبیاء کہتی ہے، کیا تم قرآن شریف پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور فرماتی ہے، کہو اللہ آسمان و زمین کی تمام باتیں جانتا ہے۔ سورہ انبیاء یہ بھی کہتی ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہم نے اسے محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کا مقصد ہے۔ بس لوگوں نے ایک بڑا معجزہ طلب کیا، اور جواب میں سورہ انبیاء نے آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں انہیں ایک عظیم معجزہ عطا کیا، جس کو سمجھنے میں انسانوں کو 1400 سال لگے، جس میں بتایا گیا کہ زمین اور آسمان کبھی ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بالکل وہی حقیقت جو جدید سائنس بگ بینگ تھیوری کی صورت میں پیش کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں اس پر بات کی۔ لیکن سورہ انبیاء وہی نہیں رکی، اگلی آیت میں اس سے بھی بڑا معجزہ بیان کر دیا۔ سورہ انبیاء اگلی آیت، جو کہ آیت نمبر 31 ہے، میں گریوٹی کا ذکر کرتی ہے اور فرماتی ہے، اور ہم نے زمین میں مضبوط لنگر رواسیاں ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ڈگمگائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ اس آیت میں لفظ رواسیہ استعمال ہوا ہے، جس کا عام ترجمہ پہاڑ کیا جاتا ہے، لیکن کلاسک عربک میں رواسیہ کا مطلب لنگر یا اینکر کا ہے، جو کسی چیز کو کسی جگہ جمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین پر سورج کی گریوٹی نے اسے خلا میں بھٹکنے سے روکا ہوا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بحری جہاز ساحل پر لنگر انداز ہو، باندھا ہوا ہو، تاکہ وہ سمندر میں بھٹک نہ جائے۔ سورج نے زمین کو ایسے ہی باندھا ہوا ہے، جبکہ زمین کی اپنی گریوٹی نے اس کی ساخت کو، ٹوپوگرافی کو مستحکم رکھا ہوا ہے۔ زمین کی کشش
کی وجہ کشش شکل کی وجہ سے زمین پر راستے بنے ہوئے ہیں اور ہم زمین پر چلنے کے قابل ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہی بات اس قرآنی آیت میں بیان کی گئی ہے کہ زمین میں مضبوط لنگر رواسیہ ڈال دیے تاکہ وہ بھٹک نہ جائے، اور ہم نے اس زمین پر تمہارے لیے راستے بنائے۔ اب ایک لمحے کے لیے سورہ انبیاء کے اصل پیغام پر غور کریں، جس میں لوگوں نے ایک بڑا موضوع مانگا اور جواب میں سورت نے قرآن شریف پر غور و فکر کرنے کو کہا اور آسمان و زمین کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس سورت کی آیت نمبر 30 پر اگر ہم غور کریں، جو بیان کرتی ہے کہ آسمان اور زمین کبھی ایک ساتھ تھے، جسے سائنسی اصطلاح میں بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد آیت نمبر 31 میں دونوں قسم کی گریوٹی یعنی سورج کی گریوٹی اور زمین کی گریوٹی کا ذکر کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے ماڈرن سائنس کہتی ہے۔ پھر اس حقیقت پر اگر ہم غور کریں کہ پلانک ایپاک تھیوری کہتی ہے کہ گریوٹی بگ بینگ کے بعد الگ ہونے والی سب سے پہلی قوت تھی، اور قرآن شریف نے بگ بینگ سے متعلق آیت کے فوراً بعد گریوٹی کی آیت کا ذکر کیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اگر آپ اب بھی اسے صرف ایک اتفاق سمجھتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں اور حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں۔ یہی وہ رویہ ہے جس کی نشاندہی سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں کی گئی ہے، جو فرماتی ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 10ویں قسط تھی۔ ہم نے اپنے غور و فکر کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کے صرف ایک حصے سے کیا، جو کائنات کی تخلیق سے متعلق تھا۔ ہم نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں 3 سوالات اٹھائے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس حوالے سے ہم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 اور 31 کو سمجھا تو حیران رہ گئے، اور اگلی قسط میں ہم آیت نمبر 32 اور 30 پر بات کریں گے۔ کیا آپ مزید حیران ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی آنکھیں کھولیں اور دماغ کو وسیع کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ یہ پیغام اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔